حضور کی امت کو دیکھا جائے چونکہ نسبت سرکار کے ساتھ ہے، کسی نبی اور رسول کی امت سرکار کی امت جیسی نہیں ہے۔ چونکہ حضور نبیوں کے تاجدار ہیں، سردار انبیاء ہیں، مالک و مختار ہیں، سرداری کا تاج حضور جان کائنات کے سر پہ ہے۔ اب جس بندے کی جس شخصیت کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ وہ شخصیات کہ جن کو آل رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کی رگوں کے اندر حضور جان کائنات کا خون ہے، جن کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے حضور کی آل کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، بلند مقامات عطا فرمائے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر آل بیت رسول سے محبت کے حوالے سے بڑی تلقین کی گئی۔ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت ہے، میری آل ہے۔ فرمایا جو بندہ ان دونوں کو تھامے رکھے گا، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن آل رسول، فرمایا جو بھی ہو جائے، جتنے بھی فتنے ہو جائیں، وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی آل یہ زمین والوں کے لیے امان ہے۔ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ کی اس زمین پہ ایک بھی سید موجود ہے، قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت تب بھی آئے گی جب اس زمین سے حضور کی آل سادات اٹھ جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا کے ہم پہ احسانات بڑھیں، کہاں پہ گمراہیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے لوگ۔ حضور کی بعثت سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا حال کیا ہے؟ گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو صف ماتم بچھتا ہے، زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، ماں کی حیثیت ایک لونڈی جیسی ہے، منڈیوں میں بیچ دیا جاتا ہے، کوئی قدر قیمت نہیں۔ اور اگر شادی کے لیے کوئی عورت دستیاب نہ ہو تو جنسی تسکین کے لیے اپنی بہن کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ بھائی بھائی کا خون پی رہا ہے، لوٹ مار قتل و غارت عام ہے، وحشت اور درندگی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی برکت سے، حضور کی بعثت اور آقا کی آمد سے اتنا کرم فرمایا ہے، جو لوگ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، اسلام نے ان ماؤں کے قدموں کے نیچے ان کی جنت کو رکھ دیا ہے۔ جو بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، اللہ نے اس بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور جان کائنات نے اس کائنات کو بدل کے رکھ دیا۔
اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بتایا کہ انسانیت کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، اولاد کیا ہے، ہر ایک کو اس کا مقام دیا۔ جو گمراہیت میں پڑے ہوئے تھے حضور جان کائنات کی برکت سے مینارہ نور بن گئے۔ اتنے احسانات کے باوجود حضور نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھو میں نے تمہیں بڑا کچھ عطا کیا ہے، تم کیا تھے جانتے ہو، میں نے تمہیں کیا بنا دیا ہے۔ اب زمین پہ چلتے ہو، اللہ فرشتوں میں تمہارے تذکرے کرتا ہے، تمہاری باتیں اللہ فرشتوں میں کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، میری برکت سے اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا میں کچھ نہیں مانگتا اس کے بدلے میں، کچھ نہیں، اور کبھی حضور نے مانگا بھی نہیں۔ فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف ایک بات ہے، میری آل، میری عطرت کا خیال رکھنا۔ جو میرے خاندان والے ہیں ان سے محبت کرتے رہنا، ان سے مودت کرنا ہے۔ یہ مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے۔ محبت ہو جائے نا تو انسان رہتا نہیں، اس کے تذکرے چھیڑتا ہے، ہر وقت اسی کا نام زبان پہ ہوتا ہے۔ لیکن مودت یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان مر جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ جس سے محبت ہو، اگر اس سے دوری ہو جائے، محبوب سے دوری ہو جائے تو انسان بے قرار ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ لیکن جس سے مودت ہو جائے، اگر اس کو دور کر دیا جائے تو انسان بے قرار نہیں بلکہ مر ہی جاتا ہے۔ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، اوپر والا درجہ مودت ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے دور کیا جائے تو مچھلی صرف بے قراری نہیں ہوتی بلکہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل، میری عطرت، میری اولاد کے ساتھ محبت نہیں کرنی ہے، مودت کرنی ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنا بیٹا فرمایا، فرمایا یہ میرے بیٹے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حسن و حسین ہیں، حضور کی آل ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے صاحبزادے اور شہزادے ہیں حضرت امام محمد الباقر، امام محمد الباقر کے صاحبزادے حضرت امام جعفر الصادق، اور ان کے شہزادے حضرت موسیٰ کاظم ہیں۔ آج جمعہ المبارکہ کی اس نشست میں ہم نے قاسم علوم مصطفیٰ، وارث مسند مرتضیٰ، جانشین امام جعفر الصادق، صاحب شجاعت و خطابت، مخزن جود و سخا، مصدر ولایت، چراغ اہل بیت، حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ بنی کہ ایک عبد الرحمن نامی ملعون وہابی اور خارجی، اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کو گالیاں دی، بڑے گندے نازیبا ایسے الفاظ جو انسان عام مسلمان کے بارے میں بھی نہیں بول سکتا۔
ایسے الفاظ حضور کی آل کی عظیم فرزند حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم کے بارے میں استعمال کی۔ تو اس لیے سوچا کہ آج جمعۃ المبارکہ کا موضوع حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے عظیم شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم پہ پڑھایا جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اذا ظہر الفتن، جب فتنے اٹھیں، لوگ میرے اصحاب کے بارے میں بکواسیں کریں یا آل کے بارے میں بکواس کریں، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ فلم یظہر العالم علمہ، جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، جو صاحب علم ہے، فتنوں کے دور میں اگر وہ چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، لوگوں کو حقائق نہیں بتاتا اور باطل کا رد نہیں کرتا، تو حضور فرماتے ہیں فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور پورے جہان کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ اٹھے اس کا سد باب کیا جائے اور لوگوں کو حقائق سے روشناس کروایا جائے، اور پھر بھی اور ویسے بھی ہم اہل سنت ہیں، جس چیز کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہمارا یہ طرہ امتیاز ہے۔ ہم وہ نہیں کہ صرف اصحاب کا نام لیں اور آل پہ بھونکیں، یا آل کا نام لیں اور اصحاب پہ بھونکیں، ہم ایسے نہیں ہیں۔ اگر آل کی نسبت سرکار کی وجہ سے تو اصحاب کی نسبت بھی سرکار کی وجہ سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر الصادق ہیں، اور والدہ محترمہ حضرت حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت 7 صفر کو، یہ جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ نا محرم کے بعد، 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر الصادق کی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا جعفر اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اس کی شکل اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، اس کا نام بھی تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت امام موسیٰ الکاظم کو امام جعفر الصادق کے گھر میں پیدا فرمایا، اور آپ نے حضور کے حکم سے اپنے بیٹے اور صاحبزادے کا نام موسیٰ رکھا ہے۔ کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، لقب آپ کو کاظم دیا گیا ہے۔ یہ کاظم آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ نام تو آپ کا موسیٰ ہے، یہ کاظم کیوں کہتے ہیں؟ دراصل کاظم کا معنی ہوتا ہے غصے کو پینے والا۔ تو چونکہ آپ اتنے بردبار تھے، اتنے حلم والے تھے کہ آپ کو اگر کوئی گالیاں بھی دیتا، کوئی برا بھلا بھی کہتا، کیونکہ خون رسول ہے، ہر بندے کو معاف کروا دیا کرتے تھے۔ ہاں، وہ قرآن پاک کی آیت وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ نے اپنے محبوب پسندیدہ بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جو میرے خاص بندے ہیں نا، محبوب پسندیدہ، ان کی علامت نشانی یہ ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ تو یہ جو صفت تھی آپ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو کاظم کہنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اور آپ کے والد گرامی ویسے ہی علم و حکمت کے تاجدار اور بادشاہ تھے، امام جعفر الصادق کا مقام سمجھتے ہو؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے رہے۔ حنفیو، ہمیں جو فیض ملا ہے وہ آل رسول کا ملا ہے، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر 2 سال میں نے امام جعفر الصادق کے بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو یہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔
تو جن کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ بنتے ہوں سبحان اللہ، ان کے صاحبزادے ہیں امام موسیٰ الکاظم. سبحان اللہ، گھرانہ علمی ہے سارا، دنیا کو علم تقسیم کرنے والے، یکتائے زمانہ ہیں. اور یاد رکھو جتنے یہ امام ہیں، ہر امام اپنے زمانے میں ولایت کا بادشاہ تھا. بس سبحان اللہ کہتے جا. میں یہ شیعوں کی باتیں نہیں میں تمہیں بتا رہا، یہ اپنی سنیوں کی باتیں ہیں. ہاں، اپنے وقت کا یہ بادشاہ تھا ولایت کا. پوری کائنات میں جتنے بلی، جتنے غوث، جتنے کتب، جتنے ابدال ہیں، ان کو فیض امام عطا فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمی گھرانے میں پرورش پائی ہے. پہلے امیہ کا دور تھا، انہوں نے بھی بہت ظلم و ستم کیے کچھ جو ان کے بادشاہ تھے. اس کے بعد دور خلافت شروع ہوا بنو عباس کا. انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، آل بیت نبوت پہ، بنو ہاشم پہ بڑا ظلم کیا. ابو جعفر منصور عباسی جو خلیفہ تھا، اس نے حضرت امام جعفر الصادق پہ بڑا ظلم کیا، قید میں رکھا. آپ کے وصال شریف کے بعد حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے ایسا مانا، ان کے علم کو دیکھ کے، ان کے عمل کو دیکھ کے، ان کی بردباری کو دیکھ کے زمانہ ان کا معترف ہوا. ابو جعفر منصور عباسی تو مر گیا، اس کا بیٹا تھا خلیفہ محمد مہدی. اس نے حضرت امام موسیٰ الکاظم کو گرفتار کیا. اہل بیت پہ ظلم بڑے ہوئے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ایسا جرم کیا کرتے تھے یا بادشاہوں کے خلاف بغاوت کیا کرتے تھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بادشاہ جب دیکھتے تھے نا یار لوگوں کے دل اہل بیت کی طرف جھکے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے اقتدار کا ڈر رہتا تھا، اس لیے وہ اہل بیت نبوت کو ستاتے تھے، گرفتار کرتے تھے. اپنی سیٹ جاتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے گرفتاریاں ہوئیں. خلیفہ مہدی نے حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا. ایک دن خلیفہ مہدی اپنے محل کے اندر سو رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خواب کے اندر آ گئے. آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. جب تمہیں بادشاہت مل جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ زمین میں فساد کرتے ہو، اور پھر جو اپنے رشتہ دار ہوں، قریبی رشتہ دار، ان سے قطع تعلقی کرتے ہو. خلیفہ مہدی کے خواب میں آ کے حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ آیت پڑھی ہے، کیونکہ یہ جو عباسی تھے، عباسی یہ رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کا تعلق ہے نا اہل بیت نبوت کے ساتھ، رشتہ ہے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہو. تو خلیفہ مہدی سمجھ گیا. اٹھتے ہی اس نے جیلر کو بلایا، کہا موسیٰ الکاظم کو فوراً رہا کرو، میرے پاس لے کے آؤ. جیلر فوراً گیا، جیل سے حضرت امام موسیٰ الکاظم کو رہا کیا اور بادشاہ کے پاس لے گیا. خلیفہ مہدی نے اپنا پورا خواب بیان کیا کہ آپ کے بابا علی میرے خواب میں آئے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت میں آپ کو رہا کرتا ہوں، مہربانی فرمائیے گا میرے خلاف اور میری اولاد کے خلاف بغاوت نہ کیجیے گا. بادشاہت کا ڈر ہے نا، کرسی جاتی، اقتدار جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضرت بغاوت نہ کیجیے گا. امام موسیٰ الکاظم فرمانے لگے مہدی میں نے تو پہلے بھی کبھی بغاوت نہیں کی، اور نہ بغاوت کرنا میری شان کے لائق ہے. میری شان کے یہ لائق نہیں ہے ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. 3000 دینار نذرانہ پیش کیا.
اور امام موسیٰ الکاظم کو مدینہ روانہ کر دیا۔ مہدی کے بعد جو زمانہ آیا ہے وہ ہادی ہے، خلیفہ ہادی، اور اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید ہے۔ خلیفہ ہارون رشید ویسے تو اچھا آدمی تھا، دین کا کام بڑا کیا، علماء کا احترام بڑا کرتا تھا، تاریخ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، لیکن اہل بیت کرام کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ اس کو بھی اپنے اقتدار کا ڈر تھا، میری بادشاہت نہ چلی جائے گئی۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ حج کے لیے آیا ہارون رشید، کیا دیکھتا ہے؟ کعبے کے پاس حضرت امام موسیٰ الکاظم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بس سبحان اللہ کہہ لو، حضور کے شہزادوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ کوئی کسی کے بچوں کا تذکرہ کرے نا تو والدین خوش ہوتے ہیں، تمہارے بچوں کی تعریف کریں تم خوش ہوتے ہو، نبی کے بچوں کی تعریف کر رہا ہوں نبی خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے دیکھا ایک بھیڑ لگی ہے، جرمٹ ہے، کافی لوگ حضرت امام موسیٰ کاظم کے ارد گرد جمع ہوئے پڑے، اللہ بنی۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ یہ خفیہ بیعت کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں۔ اس دور میں ووٹ بیعت کی صورت میں ہوتا تھا نا، کہ خفیہ طور پہ۔ امام موسیٰ الکاظم فرمانے لگے نہیں نہیں، ہم خفیہ بیعت نہیں لیتے، بات یہ ہے انا امام القلوب وانت امام الجسومی، فرمایا تم لوگوں کے جسموں کے امام ہو، ہم لوگوں کے دلوں کے امام ہیں۔ تمہاری جو حکمرانی ہے وہ لوگوں کے جسموں پہ چلتی ہے، اور اللہ نے جو ہمیں سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ چلتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو پکڑ لیا، گرفتار کیا، قید میں رکھا ہے۔ خواب کے اندر حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک برچھی ہے، فرمایا او ہارون رشید، میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو رہا کر دو ورنہ ابھی تمہیں ذبح کر دوں گا۔ ڈر کے اس کی آنکھیں کھلی، فوراً جیلر کو بلایا، کہا موسیٰ کاظم کو بلاؤ۔ بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، کہا حضرت آپ اگر ہمارے پاس رہنا چاہتے ہیں ادھر رہیں، اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینے چلے جائیں۔ ہارون رشید نے 30,000 دینار حضرت موسیٰ کاظم کو نذرانے کے طور پہ پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ ولایت بھی باکمال عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی، شقیق بلخی، ان کا نام شقیق ہے، یہ اردو کتابوں میں شفیق لکھا ہوتا ہے، شفیق بلخی، شفیق نہیں شقیق ہے، عربی کتابوں میں شقیق لکھا۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، قافلے کے ساتھ تھا، قادسیہ کے مقام پہ ہمارا قافلہ ٹھہرا نا، تو میں کیا دیکھتا ہوں بڑے بڑے قافلے حج کے لیے روانہ ہیں۔ ایک کونے پہ نظر پڑی، ایک نوجوان ہے، بڑا دبلا پتلا ہے، چہرہ اس کا بڑا خوبصورت ہے، لباس اس کا صوفیوں جیسا ہے، پاؤں میں چپل ہے، اور مال اسباب کچھ بھی نہیں، سواری کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں وہ سواری پہ آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ نوجوان خالیات آ گیا، یہ تو حاجیوں پہ بوجھ بنے گا۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اٹھوں جا کے اس نوجوان کو ڈانٹوں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی قریب گیا، اس نوجوان نے ایسے چہرہ اٹھایا اور فرمانے لگے یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، فرمایا او شقیق بدگمانیوں سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی گناہ ہوا کرتی ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا اس نوجوان کو میرا نام کس نے بتایا ہے، اور جو دل میں نے سوچا تھا اس نے اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے۔ فرمایا نوجوان اٹھا اور چل پڑا، میں اس کے پیچھے یار یہ مجھے مل جائے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کافی مقامات پہ میں نے اس کو ڈھونڈا، ملا نہیں۔ فرماتے پھر ایک مقام پہ میں نے کیا دیکھا ہے، وہ نماز ادا کر رہا ہے، وہ خوبصورت چہرے والا نوجوان نماز ادا کر رہا ہے۔ میں اس کے پیچھے آ گیا، قریب آ گیا، میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہے، اس کا ایک عضو مضطرب ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔
اللہ اکبر، میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ میں اس نوجوان سے جا کے معافی مانگوں گا کہ میں نے آپ کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ فرماتے میں پیچھے بیٹھا، اس نوجوان نے جو سلام پھیرا اور مڑ کے پیچھے دیکھا، فرمانے لگے اے شقیق، اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، جو بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا یہ بندہ تو ابدالوں میں سے لگتا ہے، اس نے تو میرے دل کا بھید جان لیا ہے، پہلے بھی بات بتائی پھر میرے دل کی بات بتا دی ہے۔ فرمایا یہ آیت پڑھ کے چلے گئے، میں ان کو ڈھونڈتا رہا، نہیں ملے۔ فرماتے پھر ایک مقام پہ ایک کنواں ہے، اس کے قریب کھڑے، ان کے ہاتھوں میں ایک کوزہ ہے اور پانی پینا چاہتے ہیں۔ جب کوزہ آگے کیا نا تو وہ کنویں کے اندر گر گیا۔ اللہ اکبر، کنواں کے اندر کوزہ گرا، اس خوبصورت نوجوان نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھا دیا اور کہا مولا تو جانتا ہے اس کوزے کے علاوہ میرے پاس کوئی برتن نہیں ہے۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ قَدْ ارْتَفَعَ إِلَىٰ رَأْسِ الْبِئْرِ، خدا کی عزت کی قسم جب اس نوجوان نے سر اپنا آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے تو وہ پانی کنویں کا منہ پہ آ گیا ہے اور اس نے ہاتھ بڑھا کے کوزے کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پانی لیا کنویں سے، وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی۔ ایک پاس ٹیلا تھا ریت کا، اس کی طرف وہ نوجوان چل پڑا، اس کے پاس پہنچا اور کوزے کے اندر ریت کو ڈالا۔ کیا ڈالی؟ ریت ڈالی کوزے کے اندر، اس کو ہلانے لگے اور پھر پینے لگے۔ حضرت شقیق کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو کوئی عجیب معاملہ ہے، ریت ڈال کے پی رہے ہیں۔ میں بھی قریب گیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا حضرت اللہ نے آپ پہ جو نعمت کی، فضل کیا، کرم کیا، رحمت کی، اس میں سے اگر کچھ ہے تو مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ اس نوجوان نے وہ کوزہ مجھے عطا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو منہ سے لگا کے پیا وہ ریت نہیں تھی، وہ میٹھے ستو تھے، ستو۔ فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے ایسے میٹھے ستو نہیں پیے۔ فرماتے کئی دنوں تک نہ مجھے بھوک کا احساس ہوا ہے نہ پیاس کا احساس ہوا ہے۔ اللہ، پھر وہ نوجوان نکل گیا، میں اس کو ڈھونڈتا رہا، بالآخر مکہ معظمہ حرم کعبہ میں زمزم کے قریب آدھی رات کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کو سجدے کرتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری کرتا تھا، روتا تھا۔ ساری رات گزر گئی، نماز پڑھتے پڑھتے فجر ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اٹھا وہ نوجوان اور کعبے کا طواف کرنے لگا۔ کعبے کا طواف 7 چکر کاٹے، کعبے کا طواف کر کے حرم کعبہ سے جو نکلا، حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں میں بھی پیچھے ہو گیا، ان سے جا کے دعا کرواتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا تو اس نوجوان کے آگے اتنے خادم، اتنے نوکر کھڑے اور اس کا اتنا مال و اسباب، میں حیران ہو گیا۔ یہ نوجوان حج کے لیے چلا تھا، نہ سواری، نہ خادم، نہ کوئی مال، نہ کھانے پینے کی چیز۔ یہ نوجوان تو بڑا امیر ہے، اس کے تو بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑے مال اسباب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے ارد گرد لوگ ہی لوگ جمع ہے اور آگے بڑھ کے سلام لے رہے ہیں۔ میں بھی آگے ہوا، ایک آدمی سے پوچھا من ھذا الفتى، اوے یہ نوجوان ہے کون؟ اوے بتاؤ تو صحیح یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا تو جانتا نہیں، اس کو زمانہ موسیٰ کاظم کہتا ہے۔ موسیٰ کاظم کہتا ہے اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نوجوان کون ہے؟ حضور کا شہزادہ ہے، اہل بیت کا چراغ ہے، امام جعفر صادق کا حقیقی جانشین ہے، امام موسیٰ کاظم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بڑے سخی، غصے پہ بڑا کنٹرول ہے آپ کو۔ ایک بندہ آپ کا بہت برا بلا کہتا، یہ یاد رکھنا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ برے کو برا کہے، اچھے کو بھی برا کہا جاتا ہے، اچھے کو بھی لوگ برا کہتے ہیں۔ باتیں سن کے ایسے ذہن نہ خراب کر لیا کرو،
کہ یار لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو برا ہی ہوگا پھر، ایسا نہیں ہے، نیکوں کو بھی لوگوں نے برا کہا ہے، آپ کو گالیاں کستا تھا، برا کہتا تھا، آپ کے جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہا حضرت اجازت ہو تو قتل نہ کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے مائی کا لال جس کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو، طاقت ہو، جان نثار غلام ہو، اور کہیں حضرت اجازت دیں میں آپ کے دشمن کو قتل کر رہا ہوں، ہم کہیں گے فوراً جاؤ مار کے آؤ، پتہ نہ چلے کس نے مروایا، ایسے ہی ہے؟ لیکن یہ نبی کا شہزادہ ہے، نہیں ایسے ہے، خبردار ایسے کیا تو ایسے بالکل نہیں کرنا۔ یہ بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے باہر کھیتی باڑی کرتا ہے۔ فرمایا اچھا، آپ گدھے پہ سوار ہوئے مدینے سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا کہ کھیتی باڑی کر رہا ہے، آپ نے اپنا گدھا جو تھا وہ اس کی فصلوں میں داخل کر دیا، جو رستہ تھا رستے سے نہیں گئے، کھیتوں سے گئے، درمیان سے، اس نے دیکھا آپ کو تو چلانے لگا، او میری فصل خراب کر دی، میری فصل خراب کر دی۔ آپ نے سنی انسنی کر دی، اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس نے کہا آپ نے میری فصل خراب کر دی ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنا خرچہ آیا ہے تجھے، فصل پہ کتنا؟ کہنے لگا 100 دینار خرچہ آیا ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا اس فصل سے تجھے فائدہ کتنا ہونا تھا؟ کہنے لگا کہ 200 دینار۔ فرمایا کتنے بن گئے؟ 100 دینار لگا ہے، 200 دینار اوپر آنے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ الکاظم نے 300 دینار کی تھیلی پکڑی اور اس کو تھما دی، فرمایا یہ لو، یہ لے لو۔ اللہ اکبر، جو گالیاں دیتا تھا اس کو پیسے عطا فرما رہے ہیں۔ واپس آئے، ابھی آپ مدینے نہیں آئے، وہ آپ کو برا بلا کہنے والا پہلے مدینے پہنچ کے مسجد نبوی میں بیٹھا آپ کے گن گا رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، تو ان کو بہت برا بلا کہتا تھا، آج ان کے گیت گا رہا ہے۔ کہنے لگا میں ان کے گیت کیوں نہ گاؤں، مان گیا ہوں نبی کا شہزادہ ہے۔ لوگوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا میں ان کو گالیاں دیتا ہوں، وہ مجھے پیسوں سے نوازتے۔ ہائے 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 ہائے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اس لیے آپ کو کاظم کہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو برا بلا کہتے، گالیاں دیتے، آپ ان کو معاف فرما دیتے۔ اور مدینے کے جتنے فقراء تھے، مسکین تھے، جب بھی آپ کے دروازے پہ آتے آپ خالی نہیں لٹاتے تھے، ہر ایک فقیر مسکین کی جھولی کو بھرتے تھے۔ اور جب کوئی فقیر مسکین آپ کے دروازے پہ نہیں آتا تھا نا تو اس کے گھر میں جا کے راشن پہنچا دیا کرتے تھے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، او ہو، ان کو تو پتہ نہیں چلا ہمیں کون دینے والا تھا۔ یہ تو امام موسیٰ الکاظم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو پتہ چلا یہ تو نبی کا شہزادہ موسیٰ الکاظم دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے آیا اور مدینہ طیبہ آیا، اس کے ساتھ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے حکماء اور امراء، وزیر مشیر ہوا کرتے تھے۔ چونکہ یہ حضور جان کائنات حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے، عباسی ہے نا، روضہ رسول پہ کھڑا ہوا اور اس نے سلام کیا۔ سلام کا انداز ذرا چیک کرو، ہارون رشید نے کیسے سلام کیا نبی کو۔ کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ کو سلام ہو۔ نبی کو سلام کیا کیونکہ رشتہ تو تھا۔ حضرت امام موسیٰ الکاظم بھی وہاں پہ موجود تھے، اس نے تو علماء پہ اور جو بڑے بڑے وزیر و مشیر تھے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ نبیوں کے تاجدار ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، ہمارا بڑا قرب ہے، بڑی نسبت ہے سرکار کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ الکاظم بھی وہاں پہ کھڑے تھے۔ جب انہوں نے سنا نا خلیفہ ہارون رشید نے یہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن عمی، اے چچا کے بیٹے آپ کو سلام ہو۔ حضرت موسیٰ کاظم نے سلام کیا، آپ کہنے لگے السلام علیکہ یا ابتی، اے ابا جی آپ کو سلام ہو۔ آپ کے تو ابا جی ہیں نا، پھر آپ کے تو والد ہیں نا رسول اللہ۔ پھر اللہ، جب اس نے سنا نا خود اس کا رنگ فک ہو گیا، جنہوں کہنے توتے اڑ گئے، ہارون رشید توتے اڑ گئے، ایک ہی بڑی۔ حضرت امام موسیٰ الکاظم کو گرفتار کیا، بغداد لے گیا، قید میں ڈالا ہے، 5 سال آپ قید میں رہے۔ اللہ غنی، بلا آخر آپ کو کھجوروں کے اندر زہر ملا کے دے دیا گیا۔ 3 دن کے بعد آپ کا وصال شریف ہوا ہے۔ 25
رجب 184 ہجری کے اندر رسول اللہ کے یہ عظیم شہزادے دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کا جو مزار شریف ہے وہ عراق کے شہر بغداد کے اندر ہے، کاظمیہ شریف۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آپ کے مزار پہ چلا جاتا ہے، جو حاجت لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ کے مزار کا یہ فیض ہے۔ جو عراق والے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مزار کو کیا کہتے ہیں؟ باب قضاء الحوائج عند اللہ۔ اللہ کے ہاں اگر حاجتیں پوری ہوتی ہیں تو حضرت امام موسیٰ الکاظم کے مزار کے دروازے پہ ہوتی ہیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ یہ عظیم عظیم فرزند رسول اللہ کے، اہل بیت کرام کے عظیم شہزادے، جنہوں نے دنیا کو علم و حکمت سے نوازا ہے اور ولیوں کو اپنی ولایت سے نوازا ہے۔ آج کے دور میں تم کیا سمجھتے ہو یہ یزیدیت ختم ہو چکی ہے؟ وہ یزید بدبخت لعین تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی۔ اب بھی یزیدی موجود ہیں جو اپنی زبان سے اہل بیت کرام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن نامی ملعون خبیث وہابی، یہ نجدی، یہ خارجی نے حضرت امام موسیٰ الکاظم کا مذاق اڑایا اور گندے الفاظ گالیاں تک دی، اور ان کی والدوں کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ ہم اس پہ لعنت بیچتے ہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ہمیں رسول اللہ کی اہل بیت کا ادب و احترام، ان کے ساتھ محبت عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔